السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص طور سے ان حضرات کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی جو شادی شدہ نہیں ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی اور ان کے لیے بہت ہی بہترین سبق چھپا ہوا ہے ان کے لیے۔ یہ ویڈیو خاص طور سے وہ حضرات دیکھیں، ویسے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں، لیکن وہ اچھی طریقے سے دیکھیں جو شادی شدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی شادی ہونے والی ہوگی یا ہوگی ضرور، وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور مس نہ کریں بالکل بھی، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ایک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنا دیتا ہوں اللہ نبی کی۔ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا پورا مفہوم بتاؤں گا اور پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی طاقت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شادی کرنا انسان کی نگاہ کو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے شادی کرنے سے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب انسان غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو بہت ساری لڑکیوں پر اور بہت ساری ادھر ادھر اس کی نظریں جاتی ہیں، یہاں تک کہ بیہودہ نظروں میں بھی وہ پڑ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو شادی کر لو۔ طاقت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ مردانہ طاقت سے وہ اویلیبل ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کا نان نفقہ کا انتظام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ گھر دے سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جو بیوی کے خرچے، جو بیوی کے اخراجات ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنے کی، یعنی ان کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت ہو تو یہ، اور اسی طریقے سے مہر جو ہوتا ہے، مہر مثل، یعنی جو عام مہر ہوتا ہے شریعت کا، اس کو ادا کرنے کی طاقت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی اگر طاقت ہے تو پھر وہ شادی کر لے تو بہتر ہے۔ بات سمجھے؟ اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھا کرے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، مہر مثل وغیرہ یہ تمام چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے اندر مردانہ طاقت بھی ہے، کیونکہ یہ بھی بھائی عورت کا ایک حق ہوتا ہے، مرد کے اوپر، مرد کا عورت کے اوپر حق ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ اگر یہ مردانہ طاقت سے آپ بالکل خالی ہیں اور مردانہ طاقت نہیں ہے تو اس کا سب سے پہلے علاج کرائیں، ٹھیک ہے، خاص طور سے ایک بہت ہی اچھے حکیم سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال تو اگر یہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، مردانہ طاقت بھی بالکل اچھی ہے اور اس کا انتظام بھی آپ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، مہر بھی اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے اخراجات بھی، بیوی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ شادی کر لیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر یہ طاقت نہیں ہے آپ کے اندر، کسی چیز کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، مہر آپ ادا نہیں کر سکتے، بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ تمام چیزیں نہیں ہیں آپ کے اندر، تو پھر آپ روزہ رکھیں۔ روزہ اس لیے کہ شہوت کو ختم کرتا ہے، روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نکاح کی طاقت کا معنی یہی ہے کہ قوت مردانہ بھی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ایک بات یاد رکھنا، شادی کرنے کا حکم جو یہ ہے نا، شادی کرنے کا حکم یہ استحبابی حکم ہے، سمجھ رہے ہو؟ روزہ کے ساتھ شہوت ختم کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں وغیرہ کے ذریعے اپنی شہوت کو ختم نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی طاقت نہیں ہے، غربت ہے، یا شہوت، یعنی اس کے اندر شہوت تو بہت ہے اور مردانہ طاقت بھی اچھی ہے، لیکن گھر کے اندر مالی حالت سے کمزور ہے، بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، مہر ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کیا نام ہے، دواؤں سے اپنی شہوت کو بند کرایا جائے۔ دیکھیے، اللہ نے اگر شہوت دی ہے اور مردانہ طاقت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دواؤں سے اس کو ختم کیا جائے، بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچے دانی کو نکلواتی ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بند کرواتی ہیں، نسلیں بند کرواتی ہیں، تو یہ نسل بندی کا جو سب سسٹم ہوتا ہے، خاص طور سے مستقل کرانا، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔
اللہ نے جو اعضاء ہمارے اندر، جو طاقت ہمارے اندر رکھی ہے، پھر اس طاقت کو ہم ختم کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کے ذریعے، حکیم کے ذریعے، تو یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ اللہ کی کسی بھی طاقت میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ بہرحال تو جس سے مکمل طور پر آدمی کی قوت مردانہ ختم ہو کر رہ جائے، اور خود کو خصی کرانا، ٹھیک ہے، یہ خصی کرانا یا کانوں کے پیچھے کی جو رگ ہوتی ہے اس کو قطع کرانا، کاٹنا، یا عورتوں کے رحم کا اخراج کرانا یعنی اس کو نکالنا، یہ سب حرام ہے۔ آج کل جو مستقبل منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع ہے اور حکومت کی طرف سے اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچا جائے۔ بہرحال تو یہ ان تمام چیزوں کا آپ دھیان رکھیں، خاص طور سے جو شادی شدہ حضرات نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، ہیلپ فل ہے، اور ان کے لیے بہت ہی کافی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اگر شادی کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں تو شادی کیجئے، بہتر ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ جزاک اللہ۔